الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. الحمدللہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور اس میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو قرآن مجید تراویح میں مکمل سننے کی سعادت نصیب فرمائی، جس پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور میں اپنی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے، سب کی طرف سے اپنے والد گرامی کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت زندگی میں یہ مواقع بار بار نصیب فرمائے۔ اب میں بیان کے لیے دعوت دوں گا برادر محترم حضرت مولانا محمد عبید الرحمن صدیق صاحب دامت برکاتہ عالیہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم و مکرم حضرات سامعین کرام، برادران اسلام، پروردگار عالم کا کروڑوں مرتبہ شکریہ کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان بھی عطا فرمایا اور اس میں دن کا روزہ اور رات کا قیام تراویح بھی نصیب فرمائی۔ تراویح کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو قرآن مجید تلاوت کرنے کی اور آپ تمام احباب کو سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید کا سننا اور سنانا بھی آپ تمام حضرات کے لیے اور ہمارے لیے باعث صد برکات ہیں، اور اس تسلسل کا قائم اور دائم رہنا کہ جس طرح ہم نے پہلے رمضانوں کے اندر قرآن مجید سنا، سنایا، پڑھا اور پڑھایا، اللہ نے اس مہینے کے اندر بھی ہمیں دوبارہ پھر توفیق عطا فرمائی، اس سال بھی توفیق عطا فرمائی، تو یہ عمل کے قبول ہونے کی علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیک عمل کے بعد پھر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تو وہ پہلے عمل کے قبول ہونے کی علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ اور اصل چیز کیا ہے
اللہ کے ہاں ہمارا عمل قابل قبول ہو جائے، اللہ اسے پسند کر لیں۔ اللہ کے ہاں جو عمل قبولیت والا ہو گیا، بس اس کی وجہ سے انسان کی نجات ہو گئی، وارے نیارے ہو گئے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات اللہ تعالیٰ سے عمل کی قبولیت کی علامت مانگا، قبولیت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو آخر میں جو دعائیں مانگی، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیں۔ تیرے سے اس لیے درخواست کرتا ہوں رب العالمین کہ میرا عقیدہ یہ ہے، سننے والے بھی آپ ہیں، جاننے والے بھی آپ ہیں، میرے اس عمل کو بھی آپ ہی جانتے ہیں، اور میں کن کیفیات کے ساتھ آپ سے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ دعاؤں کو سننے والا بھی تو ہی ہے۔ انبیاء کی تو یہ جو ہے نا دعائیں، تو یہ قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ نے پہلے بھی توفیق دی، اب دوبارہ توفیق عطا فرما دی۔ اور آپ حضرات اس مسجد والے اور محلے والے تو اور زیادہ خوش قسمت ہیں، بہت زیادہ خوش قسمت۔ پڑھا تو ہر مسجد میں جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے، لیکن کتنی جگہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہوتا ہے، بڑا اچھا پڑھا جا رہا ہوتا ہے، انکار نہیں ہے، لیکن پڑھنے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ثواب اس کا بھی ہے، فائدہ اس کا بھی ہے، اجر اس کا بھی ہے۔ نہ پڑھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے، نہ سننے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ دونوں پڑھنے کا اور سننے کا ثواب لے رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ حضرات نے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی اقتداء کے اندر قرآن مجید سنا، جن کو نہ صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اور مفہوم معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے تفسیر کا وافر حصہ عطا فرمایا اور قرآن مجید کی تفسیر بھی تحریر کی ہے، تو یہ آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے امام کے پیچھے آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی صاحب علم کے پیچھے نماز ادا کی، کسی علم والے کے پیچھے نماز ادا کی، فرمایا یہ ایسے ہے جس طرح اس نے کسی نبی کی اقتداء میں نماز ادا کی، کیونکہ جو عالم ہوتا ہے وہ نبی کا وارث ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے فضیلتیں اور شان رکھی ہیں، تیرے میرے اختیار میں کیا ہے؟ لیکن ساری دنیا عمرے کے لیے بھاگی جا رہی ہے، بھاگی جا رہی ہے۔ رمضان المبارک میں ہمارے ایک ساتھی اسی رات کو گئے، فلائٹ بھی ان کو مدینہ منورہ کی ملی، تو میں نے کہا آپ کیسے جو ہے نا پہنچیں گے؟ فرمانے لگے بس میں دوپہر تک مدینہ منورہ پہنچوں گا، ساتھ ہی روضہ رسول پر حاضری دے کے ٹیکسی لے کے میں جو ہے نا مکہ المکرمہ پہنچوں گا، اور انشاءاللہ مغرب سے پہلے عمرہ کر لوں گا۔ سب بھاگ رہے ہیں نا، کیوں؟ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کر لیا ہے، اتنا ثواب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا جو ایک صاحب علم کی اقتداء میں نماز ادا کرتا ہے، یوں سمجھے کہ وہ نبی کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے۔ یہ شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور میں نے جو یہ آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، حضرت والد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے انہی کی تشریح کے اندر دو باتیں لکھی ہیں، بس وہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی قرآن مجید کی، یہ سورہ نمل کی ابتدائی آیات ہیں، بالکل ابتدائی آیات، 19ویں سپارے میں سورہ نمل۔ سورہ نمل جو 19ویں سپارے میں ہے اور سورہ لقمان 21ویں سپارے میں ہے، اس کی ابتدائی آیات آپس میں ملتی جلتی ایک جیسی، تھوڑا تھوڑا الفاظ کے اندر فرق ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔
ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی، جس کی آج تکمیل میں ہم شریک ہیں، اس کی 4 صفات بیان کی، اور اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں، مستفیدین کون ہیں، ان کی بھی اللہ نے 4 صفات بیان کی۔ بس یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو سنانی ہیں اور آپ سے یاد لیں بغیر کسی تفصیل کے۔ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے؟ ایک شان وہ ہے جو میں بیان کروں، ایک شان وہ ہے جو کوئی اور بندہ بیان کرے، ایک شان یہ ہے کہ بڑا ادیب بیان کریں، ایک شان وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہے۔ احادیث میں مستقل ابواب ہیں، باب فضائل القرآن، فضائل قرآن پر مستقل ابواب، وہ بھی قرآن کی ایک شان ہے۔ اور قرآن کی ایک شان وہ ہے جو قرآن والے نے خود قرآن میں بیان کر دی ہے، جو قرآن والے نے قرآن میں بیان کی ہے، اس جیسی شان تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، وہ شان سب سے اعلیٰ۔ 4 چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں قرآن کی شان میں۔ نمبر 1 فرمایا تلک آیات القرآنی، تلک آیات القرآنی، یہ جو تم نے پڑھا ہے اور یہ جو تم نے سنا ہے، یہ سب قرآن کی آیات ہے، یہ سب قرآن کی آیات ہیں، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو کتاب رکھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ اس کتاب کی آیات نہیں پڑھی اور سنی تم نے جو صرف قسمیں اٹھانے کے لیے ہیں، اس کتاب کی آیات تم نے نہیں پڑھی اور سنی جو صرف جہیز میں دینے کے لیے ہیں، یہ اس کتاب کی آیات نہیں ہے صرف کہ جب بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو اس کے سائے میں رخصت کرنا ہے، ساری باتیں اپنی جگہ میں۔ فرمایا اس کتاب کی اصل شان کیا ہے، یہ القرآن ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، یہ پڑھنے کی کتاب ہے، رکھنے کی کتاب نہیں، صرف سجانے کی کتاب نہیں۔ جو اس کو پڑھے گا وہی حقیقت میں اس کو کتاب تسلیم کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پڑھنا تو سب کو چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا نظام، پوری کائنات کا نظام ایسا بنا دیا ہے، دن رات کے اعتبار سے، نمازوں کے اوقات کے اعتبار سے، کہ پوری دنیا میں ہر وقت اس کتاب کو پڑھا جاتا رہتا ہے۔ کوئی دن، کوئی مہینہ، مہینے کا کوئی دن، دن کا کوئی گھنٹہ، گھنٹے کا کوئی 1 منٹ، منٹ کا کوئی 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس جہان میں قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی، ہر جگہ ہو رہی ہے، مختلف انداز سے ہو رہی ہے۔ کتنے ہیں جو قرآن پڑھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، الف با تا سا، لام زبر لا، با زبر با، ہم نے یہ سیکھ کے قرآن پڑھنا ہے، وہ بھی قرآن پڑھنے والے۔ کتنے ہیں جو قرآن مجید کے الفاظ پڑھ رہے ہیں، کتنے ہیں جو قرآن مجید کے الفاظ کو درست کر رہے ہیں، تجوید کے ہزاروں مدارس قرآن دنیا میں، کتنے ہیں جو قرآن مجید کے الفاظ اور حروف کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں، سینے میں محفوظ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، غالباً میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے اور حفظ کرنے کی جو سعادت، غالباً 3را سال ہے مسلسل، پوری دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ کرام پاکستان میں تیار ہو رہے ہیں۔ 3را سال ہے مسلسل یہ اعزاز پاکستان والوں کو مل رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر چند دن پہلے جو عالمی مقابلہ ہوا قراءت کا، اس عالمی مقابلے میں جس نے سب سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے وہ آپ کے پاکستان کے مدرسے کا ایک بچہ ہے، ابو بکر نام، چھوٹا سا بچہ ہے، نہیں مانسہرہ سے تعلق، مانسہرہ سے ہے، مانسہرہ میں پڑھا ہے، وہیں رہتا ہے، تو اس نے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور میں ذرا موضوع سے ہٹ کر بھی ایک بات کرتا چلوں
سلام ہے ان مدارس کو جو یہ بچے تیار کرتے ہیں اور وہ پوری دنیا میں پاکستان کی عزت کا ذریعہ بنتے ہیں. ان مدارس کو بھی سلام ہے. بڑی معذرت کے ساتھ پوری جو ہے نا ہماری حکومت ان سب کی توجہات کی طرف یونیورسٹیوں کی طرف ہے, کالجز کی طرف ہے. ہم انکار نہیں کرتے, ان کا ضرور ہونا چاہیے, لیکن ماہر ڈاکٹر باہر سے بلایا جاتا ہے, انجینئر باہر سے لایا جاتا ہے. اللہ ماشاء اللہ پاکستان کے مدارس میں جو بچے تیار ہوتے ہیں وہ یہاں سے پوری دنیا کے لیے بلائے جاتے ہیں کہ یہاں کا پڑھا ہوا, اور امام کعبہ بھی اس کی عزت کرتا ہے. ابھی رابطہ عالم اسلامی کانفرنس مکہ المکرمہ میں ہوئی, آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر سب سے زیادہ کہاں کے علماء شریک تھے؟ پاکستان کے علماء شریک تھے. اور شیخ عبد الرحمن السدیس امام کعبہ, جن کی دعا کل پوری دنیا نے سنی ٹی وی لگا کے سن رہے تھے, ختم قرآن کی دعا, اور وہ اٹھ اٹھ کے ان علماء کو مل رہے تھے. پاکستان کے علماء کی شان امام کعبہ سے پوچھیے. جس مولوی کو ہم گالی دیتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں, ان سے جا کر اس کی شان پوچھیے کہ یہاں کے پڑھنے والوں کا مقام اور شان کیا ہے. تلک آیات القرآن, فرمایا یہ قرآن کی آیات ہے, اسے پڑھنا ہے. نمبر 2, وہ کتاب مبین. بات پھیل رہی ہے, میں پھر سمیٹتا ہوں. وہ کتاب مبین, فرمایا کہ یہ جو قرآن تم نے سنا پڑھا ہے نا, جو آیات تم نے سنی اور پڑھی ہیں, یہ کتاب مبین ہے. کتاب مبین, یہ کتاب مبین ہے. کتاب کس کو کہتے ہیں؟ جو لکھی ہوئی چیز ہو. مبین کہتے ہیں جو کھلی ہوئی چیز ہو. فرمایا یہ وہ چیز ہیں جو رب نے لکھ دی ہیں, جس کی نہ کوئی آیت بدل سکتا ہے, نہ حرف بدل سکتا ہے, نہ زبر زیر بدل سکتا ہے. کتاب ہے نا, یہ لکھی ہوئی ہے. لکھی ہوئی کو کون مٹائے؟ کہتے ہیں نا فلانے نے پیسے دینے کر, کہتے ہیں نہیں, کہتے ہیں میرے پاس تحریر موجود ہے, لکھی ہوئی چیز موجود ہے. کون انکار کر سکتا ہے؟ بندے کا لکھا ہوا کوئی نہیں بدل سکتا, رب العالمین کا لکھا ہوا کون بدل سکتا ہے؟ فرمایا یہ رب کی لکھی ہوئی ہے. 28ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور خوبصورت بات کی. اس کتاب کے سب سے پہلے جو پڑھنے والے ہیں نا اللہ کے نبی سے, ہم تک پہنچتے پہنچتے تو 30 سے زیادہ واسطے بن گئے نا. براہ راست جنہوں نے یہ کتاب اللہ کے نبی سے پڑھی, اللہ نے ان کے بارے میں بھی ایسا ہی جملہ کہا. فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن سے ایسا ایمان حاصل کر دیا ہے کہ وہ ایمان ہم نے ان کے سینوں میں لکھ دیا ہے, کہ وہ ایمان بھی ان کے سینوں سے نکالا نہیں جا سکتا. یہ کتاب ہے مبین, اس نے ساری حقیقتیں کھول کھول کے بیان کی, بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے بیان کی ہیں. خاص طور پر اگر عقائد کا معاملہ آ جائے, عقائد کا مسئلہ آ جائے, قرآن نے ایسے کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والا شرک کے قریب بھی نہیں جا سکتا. شرک کرنا تو دور کی بات ہے, شرک کی بو بھی نہیں سونگھے گا جو اس کھلی کتاب سے اپنا عقیدہ بنائے گا, اپنا عقیدہ ٹھیک کرے گا. اتنے واضح انداز میں مثالیں دے دے کے سمجھایا. صرف ایک مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ شرک کی تردید کرتے ہوئے فرمایا, دیکھو تمہیں اس دنیا کے اندر بڑے بڑے نظر آتے ہیں, چاہے دین کے اعتبار سے بڑے نظر آتے ہیں, بڑے عبادت گزار نظر آتے ہیں, لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید یہ عبادت کرتے 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 رب بن گئے, رب کے برابر. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا ایک مثال سنو تم, کہ دیکھو ایک مالدار آدمی نے, ایک فیکٹری کے مالک نے ایک ملازم رکھا, کام پر رکھا. وہ کام بڑا زبردست کرتا ہے, بڑے طریقے سے اور سلیقے سے کرتا ہے. مالک کو اس کا کام پسند آیا, اس نے اس کو ترقی دے دی. کرتے 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 ساری فیکٹری کا دار و مدار اس پر چھوڑ دیا, جی ایم اس کو بنا دیا. فرمایا کہ وہ 20 سال 30 سال جی ایم رہے,
کیا مالک اس بات کو پسند کرے گا کہ آدھی فیکٹری اس کی ہو جائے اور آدھی فیکٹری میری ہو جائے؟ پسند کرے گا؟ نہیں، وہ ملازم ہی رہے گا، چاہے کتنا بھی با اعتماد کیوں نہیں۔ فرمایا اسی طریقے سے بندہ جتنا بھی عبادت گزار ہو جائے، نیکوکار ہو جائے، اللہ کا ولی بن جائے اور نبی بن جائیں، صحابی بن جائیں، فرمایا بندہ ہی رہتا ہے، بندہ کبھی خدا نہیں بنتا۔ خدا کی صفات بندے میں آنے لگ جائیں یہ کوئی نہیں ہوتا۔ جتنا مرضی بندہ اوپر چلا جائے، رب ہی ہے، بندہ ہوتا ہے۔ وَكِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، یہ کھلی کتاب کی نشانی ہے۔ ہدن، تیسری صفت قرآن کی اللہ نے ذکر کی، فرمایا ہدن، یہ تو ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے۔ انسان نے جنت تک پہنچنا ہے، کس راستے سے جائیں، کیسے جائیں؟ فرمایا جو بھی تمہیں راستہ بتائے گا اس میں غلطی کا احتمال موجود ہے۔ رب نے قرآن کے ذریعے جو راستہ بتایا ہے وہ 100% درست ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سیدھا بھی ہے، مختصر بھی ہے اور منزل تک بھی پہنچاتا ہے۔ تینوں چیزیں اس کے اندر جو ہے نا موجود ہے۔ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، ادھر فرمایا وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ، فرمایا قرآن کی چوتھی صفت، اس کتاب کی چوتھی صفت یہ ہے، یہ ہدایت یافتہ لوگوں کو جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، یہ قرآن ان کو خوشخبری سناتا ہے، خوشخبری سناتا ہے کہ قرآن والے جس کتاب کا دامن تم نے پکڑ لیا ہے، اب تم نے قرآن کو نہیں پکڑا، اس کتاب نے تمہیں پکڑ لیا ہے۔ اب تم دنیا میں رہو، تمہیں قرآن خوش کرے گا۔ قرآن والا کبھی گھبراتا نہیں، کبھی پریشان نہیں ہوتا، کبھی تنہائیوں کا شکار نہیں ہوتا، کہیں بھی ہوتا ہے کوئی نہ ہو، رب کا قرآن تو اس کے پاس ہوتا ہی ہے، اطمینان رہتا ہے۔ قبر میں جائیں، سب اس کو مردے کو دفن کر کے آئیں، سب واپس آ جائیں، کوئی ساتھ نہیں ہے، لیکن حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اللہ کا قرآن وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اگر اس پر عذاب آنے لگے سر کی جانب سے، دفعتہ تلاوت القرآن، حدیث میں موجود ہے، فرمایا قرآن کی تلاوت جو دنیا میں کیا کرتا تھا نا، وہ تلاوت رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے اس بندے نے دنیا میں ہمیں نہیں چھوڑا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں۔ جب میدان محشر میں پہنچے گا یہی قرآن والا تو اکیلا نہیں، جہاں انسان کی سفارش روزہ کر رہا ہوگا، یہ قرآن بھی اس کی سفارش کرے گا، روزہ بھی روزے دار کی سفارش کرے گا، قرآن بھی قرآن والے کی سفارش کرے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سفارش قبول ہوگی۔ لیکن میں یہاں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، روزہ بڑی اہم چیز ہے جو آپ نے رکھے، ایک آدھ باقی ہیں، قیامت کے دن سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا، لیکن دونوں کی سفارش میں بڑا فرق ہے، دونوں کی سفارش میں بڑا فرق ہے۔ روزہ سفارش کرے گا، رب العالمین اس بندے نے کھانا پینا چھوڑا، میں سفارش کرتا ہوں اس کی بخشش کر دی جائے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بالکل ٹھیک ہے، تیری سفارش قبول کی، روزے دار تو جنت میں جا، جنت کی نعمتیں اپنے ہاتھ سے دوں گا، وہ بھی روزے دار کی شان ہے۔ لیکن ذرا قرآن والے کی شان سنیے، قرآن نے سفارش کی قرآن والے کے حق میں، قرآن نے سفارش کی حافظ قرآن کے حق میں، اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو اس کے حق میں اس طرح قبول فرمائیں گے کہ قرآن تیری سفارش قبول ہے اس بندے کے لیے، بندے تو جنتی ہے، تو جنتی نہیں، بتا اپنے ساتھ 10 بندے کون سے اور جنت میں لے کے جانے ہیں۔
صرف تو نہیں جنت میں جائے گا، وہ روزے نے سفارش کی بندے کے حق میں، بندہ گیا جنت میں، قرآن نے سفارش کی، اللہ کہے گا نا تو نہیں، اپنے خاندان والوں میں سے 10 وہ بندے جن پر جہنم واجب ہوئی ہے ان کو بھی جنت میں لے کے چلا جائے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن بڑی خوشخبریاں دیتا ہے للمؤمنین۔ یہ 4 چیزیں ہو گئے، یہ قرآن بھی ہے، یہ کتاب مبین بھی ہیں، یہ ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے، یہ قرآن کی صفتیں ہیں۔ فائدہ کس کو ملے گا؟ فائدہ حاصل کون کرے گا؟ فرمایا للمؤمنین، ایمان والے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے، کافر نہیں۔ کافر فائدہ حاصل کریں گے، وقتی کریں گے، اور میں نے سورہ لقمان کا حوالہ دیا، وہاں فرمایا محسنین، جو مخلص لوگ ہیں نا، کیونکہ اللہ کے ہاں ایمان اخلاص والا معتبر ہے، دکھلاوے والا تو معتبر ہے ہی نہیں، کوئی عبادت دکھلاوے والی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے ہی نہیں۔ تو مخلص ہو کر جو ایمان لائے ان کو فائدہ ملے گا قرآن سے۔ نمبر 2، الذین یقیمون الصلاۃ، قرآن بشارت دے گا ان لوگوں کو جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں ان کے لیے قرآن بشارت ہے۔ اگر میں اس کو الفاظ بدل کے کہوں تو یہ ہوگا کہ قرآن والا وہ ہوگا جس کی زندگی میں نماز ہوگی، جس کی زندگی میں نماز ہوگی وہ حقیقت میں قرآن والا ہے، جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ قرآن والا نہیں ہے۔ قرآن کا پیغام جس کو سمجھ میں آ گیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ مہینہ رمضان کا ہو یا مہینہ محرم کا ہو، مہینہ جنوری کا ہو یا مہینہ جولائی کا ہو، حالات کچھ بھی ہوں، جو قرآن والا ہوگا وہ نماز والا ہوگا۔ یقیمون الصلاۃ، پابندی ہے نماز۔ تیسری چیز وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ اس کے اندر جو ہے نا اس کی زندگی میں ہوگی، صرف جو ہے نا وہ جسمانی عبادات نہیں، مالی عبادات کا بھی وہ قائل ہے۔ اپنے خون پسینے سے حلال کمائی سے جو کما کے لایا اسے وہ اپنے تک محدود نہیں رکھتا، فرمایا قرآن سے اس کو فائدہ ملے گا جو اس مال کو بانٹتا ہے اور مستحقین تک لے جاتا ہے، ان تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا میرا روزہ اچھا ہو جائے، میری شہری اور افطاری اچھی ہو جائے، اللہ خیر صلاح، نہیں، وہ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے بھی ساری نعمتوں کے حاصل ہونے کے باوجود بھی غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کو یاد رکھتا ہے، اس کی نظر وہاں بھی جاتی ہے، اسے غریب بھی نظر آتے ہیں، اسے باہر بھیک مانگنے والے بھی نظر آتے ہیں، وہ مال اٹھا کے ان کو دیا کرتا ہے۔ فرمایا قرآن سے ان لوگوں کو فائدہ ملا کرتا ہے، ایمان، نماز، زکوٰۃ۔ چوتھی چیز جو قرآن سے فائدہ حاصل کرتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا ان کا آخرت پہ یقین بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے اور سمجھنے سے آخرت پر یقین پیدا ہوتا ہے، اور جب آخرت پر یقین پیدا ہو جائے تو انسان ہر کام کرنے سے پہلے بھی سوچتا ہے کہ قیامت کے دن میں جو کام کرنے لگا ہوں اس کا حساب دے پاؤں گا، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہو گیا جی، اب اس کام کو کر رہا ہوں، کرنے کے بعد وہ سوچتا ہے جس طرح کرنا چاہیے تھا، میں ملازمت پر گیا، میں تجارت کے لیے گیا، کوئی کام کے لیے گیا، جیسا کرنا چاہیے تھا اس کا حساب میں قیامت کے دن دے سکتا ہوں کہ صحیح کیا کہ نہیں کیا؟ وہ نہیں، بس میں نے کیا، بالکل ٹھیک کیا ہے جی، عہدے پر بیٹھ گیا، تنخواہ مل رہی ہے، مجھ کی مرضی آئے جو مرضی کرے، نہ۔ فرمایا قرآن سے اس کو فائدہ ملے گا، کام کرنے سے پہلے بھی سوچتا ہے، بعد میں بھی سوچتا ہے، اور وہ یہ نہیں سوچتا یہ کام پورا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے قیامت کے دن پورا ہو گیا، اس کا حساب بھی میں نے وہاں پر دینا ہے۔ ہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور سورہ لقمان میں اس سے اگلی آیت فرمائی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فرمایا جس کے اندر 4 صفات آ گئیں،
رب فرماتے ہیں یہ بندہ ہدایت والا ہو گیا، یہ حقیقی معنی میں ہدایت والا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا آخرت کے اندر جو ہے یہ کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت والد صاحب نے اس آیت پر لکھا کہ ہدایت کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، فلاح کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، جس میں 4 صفات آئیں، دنیا میں ہدایت پر ہے اور آخرت میں یہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں حقیقی معنی میں ہدایت نصیب فرمائے اور فلاح اور کامیابی عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کا یہ عمل قبول فرمائے اور اپنی جانب سے انتہائی عاجزی کے ساتھ حضرت والد صاحب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس عمر کے اندر اتنی ہمت کے ساتھ انہوں نے سنایا۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ سنانا بھی قبول فرمائے اور ہمارا یہ عمل جہاں اللہ اور ایمان والوں کے لیے ہمارے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بنائے اور ایمان والوں کے لیے بھی بنائے، اور ہمارے جو سابق امام التراویح تھے میرے چھوٹے بھائی حافظ حفظ الرحمان صاحب رحمہ اللہ ان کے لیے بھی اس کو مغفرت کا ذریعہ بنائے اور ان کی قبروں کو روشن فرمائے۔ وقت میں نے زیادہ لے لیا ہے، معذرت اس پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ الہ العالمین اس مجلس کو قبول فرما، یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنی دعائیں بھی ختم قرآن کے موقع پر ابھی مانگی گئی ہیں یا اللہ سب قبول فرما، یا اللہ سب قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما اور پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ اہل محلہ کو سال بھر مسجد کے ساتھ ایسے ہی جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اہل محلہ کو اس مسجد کی جانب متوجہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن مجید کا سچا خادم بنا اور اس کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم حضرت والد صاحب اور والدہ کی عمر کے اندر یا اللہ برکتیں عطا فرما اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما، اور یا اللہ نیکیوں والی یا اللہ لمبی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ یا پروردگار عالم رمضان کے اندر جتنی بھی عبادات کی گئی ہیں یا اللہ تمام کو قبول اور منظور فرما، روزے داروں کے روزوں کو قبول فرما، قیام کرنے والوں کے قیام کو قبول فرما، تلاوت کرنے والوں کی تلاوت کو قبول فرما، سخاوت کرنے والوں کی سخاوت کو قبول فرما۔ یا اللہ محلے دار موسیٰ صاحب ہیں جنہوں نے آج نمازیوں کے لیے جو ہے نا اہتمام بھی کیا ہے کچھ دعوت کا تمام کے لیے، اور بیمار ہیں، پروردگار عالم انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال کشادہ وافر عزت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما، اور یا اللہ ہمیں ہر قسم کی معذوری اور مجبوری سے بچا۔ یا اللہ مرتے دم تک ہمارے جسم کے کسی عضو کو معذور نہ فرما، یا اللہ کسی کا محتاج نہ فرما، یا اللہ اپنے ہی در کا منتا بنا، یا اللہ اپنی جانب سے وافر عطا فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کی جائز مراد کو پورا فرما۔ یا اللہ جتنے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی قرآنی مراکز ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی تعلیمی مراکز ہیں ان کی حفاظت فرما۔ مساجد اور مدارس کی ضروریات کو غیب کے خزانے سے پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی جانب متوجہ فرما۔ یا اللہ خاص طور پر اس زمانے میں نوجوانوں کو دین کی جانب متوجہ فرما۔ یا اللہ خواتین کو دین کی جانب متوجہ فرما۔ یا اللہ سود کی لعنت سے ہمارے سود کی لعنت سے معاشرے کو محفوظ فرما، بے حیائی سے بچا۔ اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ فلسطینیوں کو فتح نصیب فرما، کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ اسرائیل اور اس کے حواریوں کو ناکام اور نامراد فرما۔ یا اللہ ہمیں حق کر کے دکھا اور حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، باطل کر کے دکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو منافقین کی منافقت سے، شریروں کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو اپنا بنا لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا۔ اے اللہ رمضان کی تاک راتوں میں سے آج آخری رات ہے،
اور لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے۔ یا اللہ اس رات کی برکات ہمیں نصیب فرما، لیلۃ القدر نصیب فرما۔ جن خوش نصیبوں کی مغفرت ہوتی ہے اس موقع پر، اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما، یا اللہ ان کے اندر ہمیں بھی شامل فرما۔ یا اللہ رمضان بھر جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، آخر کے اندر اللہ تعالیٰ اتنے سب لوگوں کی پھر مغفرت کر دیتے ہیں۔ یا اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیں۔ اے اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ بنا، یا اللہ رمضان کی بہاریں بار بار عطا فرما، اور یا اللہ ہر سال لیلۃ القدر عطا فرما، جب تک زندہ رہیں صحت و عافیت والی ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ اس دین کو، اس قرآن کو ہماری نسلوں میں جاری فرما، ہماری اولادوں میں جاری فرما، اور یا اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان جو رمضان کے مہینے میں بنا ہے اس کو بھی استحکام نصیب فرما، اس کو امن کا اور شریعت کا گہوارہ بنا، اس کے تمام بحرانوں کو ختم فرما، عوام اور حکمرانوں کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اسلام پر چلنے والے حکمران ہمیں عطا فرما، اور ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے اوپر اسلام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی مانگی ہوئی جو بھلائیاں ہیں وہ ہمیں نصیب فرما، اور جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہماری ان سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حرمین کی زیارت بار بار آداب کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما، اور ہمیں وہاں کی بھی حاضری کی توفیق نصیب فرما، ہمیں وہاں بھی نماز پڑھنے والا بنا۔ یا اللہ جتنے بھی دیندار ہیں سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ چاہا ہے، یہ کہنا چاہتے تھے، یا اب ان کے دلوں میں دعائیں آ رہی ہیں، یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، سمیع علیم ہے۔ یا اللہ تو حاجت روا مشکل کشا ہے، یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما دیں۔ یا اللہ موت سے پہلے پہلے ہماری مغفرت فرما، موت کے وقت یا اللہ رحمت اور آسانی کا معاملہ فرما۔ یا اللہ قبر کی تنگیوں سے بچا، حشر کی رسوائیوں سے بچا۔ یا اللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح عقیدہ اور صحیح عمل نصیب فرما، شرک اور بدعت سے بچنے والا بنا، اور یا اللہ بلا حساب کتاب ہم تمام کو جنت میں داخل فرما۔ اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔